میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، الحمدللہ حج کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور روئے زمین کے کونے کنارے سے، ہر خطے سے، ہر ملک سے، ہر علاقے سے مختلف رنگ، نسل، قبائل، زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں فرزندان اسلام، نوجوان، بوڑھے، مرد و عورتیں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے حرمین شریفین کے سفر پر رواں دواں ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کا سفر کرنا، جانا، وہاں ان کی حاضری، مناسک حج، ان کے اعمال صالحہ قبول و منظور فرمائے، صحت و سلامتی، ایمان و عافیت، خیر و برکتیں ان کو نصیب فرمائے، اور باقی ہم جیسے گناہ گار اللہ رب العزت روئے زمین پہ جتنے ایمان والے ہیں، جتنے بھی وہاں جانے کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اسباب بہم پہنچائے، ان کے مال و جان میں، عزت میں برکتیں اور عافیت نصیب فرمائے کہ سب اس جگہ کی زیارت کریں اور رب العزت سب کو مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس کا جواب ڈھونڈنے کی جو موٹیویشن تھی وہی آج کے جو ہمارا خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع چننے کا سبب بنا۔ وہ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی جو موومنٹ ہوتی ہے، ہر سال لاکھوں لوگ زمین کے ہر کونے کنارے سے، جس کا جیسے راستہ پڑتا ہے، کوئی بائی لینڈ جا رہا ہے، بائی ایئر جا رہا ہے، سی روٹ سے لوگ جاتے ہیں، تو یہ ساری جو کشش ہے، وہاں لوگوں کا جو جانا ہے، اس سب کے پیچھے اصل طاقت، اصل موٹیویشن، اصل کیریکٹر، اصل کردار کون ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ کون سا کردار ہے؟ حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑا ایک کردار ہے، ایک کیریکٹر ہے۔ کچھ شخصیات، کچھ لوگ، کچھ حوالے بزرگی کی علامت ہوتے ہیں، جن کا ذکر، جن کا تذکرہ دلوں کے سکون کا سبب ہوتا ہے، جن کی ساری زندگی اطاعت الہی اور حب الہی سے عبارت ہوتی ہے۔ ایسے جو عالی مرتبت، ذی وقار، اولو العزم جو لوگ ہیں، ان میں سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، اور پھر ان انبیاء میں سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آج سے 4000 سال پہلے، 2000 قبل مسیح اور 2025 اس وقت چل رہا ہے، تقریباً 4000 سال پہلے اللہ کے ایک پیغمبر اس زمین پر تشریف لائے، جن کو دنیا جناب ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ دوسری جو تہذیبیں ہیں ان کے اندر ان کا نام ابراہم بھی بولا جاتا ہے، ابراہیم بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جو لفظ، جو نام ان کا استعمال فرمایا ہے، اس کا تلفظ ہے ابراہیم، الف با را، پھر الف، پھر ہا، پھر یا، اور پھر میم۔ قرآن مجید میں 25 صورتوں میں ان کا ذکر ہے، 114 میں سے 25 صورتوں میں ان کا ذکر ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ آپ قرآن مجید کے شروع سے شروع ہو جائیے، پہلے سپارے سے شروع ہو جائیں، سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں ان کا ذکر ہے، سورہ نساء میں ان کا ذکر ہے، سورہ انعام میں ان کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں ان کا ذکر ہے، سورہ ہود میں ان کا ذکر ہے، سورہ حجر میں ان کا ذکر ہے، سورہ نحل میں ان کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ان کا ذکر ہے، سورہ مریم میں ان کا ذکر ہے، سورہ حج میں ان کا ذکر ہے، سورہ شعراء میں ان کا ذکر ہے، سورہ عنکبوت میں ان کا ذکر ہے، سورہ صافات کھولیں جب ابراہیم کی سٹوری ملے گی، سورہ شورا پڑھیں ان کی سٹوری ملے گی، سورہ زخرف پڑھیں ان کا قصہ ملے گا، سورہ زاریات پڑھیں، سورہ نجم پڑھیں، اسی طرح سے آپ سورہ ممتحنہ پڑھیں، سورہ حدید پڑھیں، سورہ اعلیٰ 30واں پارہ،
پہلے سپارے سے لے کے 30ویں پارے تک میں نے آپ کو مختلف صورتیں گنوائی ہیں. یہ 25 صورتیں ہیں جن صورتوں میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے, ان کا قصہ موجود ہے, کہیں پہ تفصیل کے ساتھ, کہیں پہ مختصر, اور ان کا نام 69 بار آیا ہے. اور جس ذات, جس شخصیت پر یہ قرآن اترا ہے, یہ اللہ کا کلام اترا ہے, میرے اور آپ کے آقا, میرے اور آپ کے نبی, اللہ کے محبوب رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا نام قرآن مجید میں نام نامی 5 دفعہ ہے. 4 دفعہ نام محمد اور 1 دفعہ نام احمد. 1 دفعہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں ہے, وما محمد الا رسول. 1 دفعہ پارہ نمبر 22 میں ہے سورۃ الاحزاب میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. 2 دفعہ پارہ نمبر 26 میں ہے, پہلے سورہ محمد کے اندر ہے پارہ نمبر 26 میں, ایک سورہ حضور پاک علیہ السلام کے نام نامی کے ساتھ ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربی. اسی 26ویں پارے میں اس کے بعد سورۃ الفتح ہے. سورۃ الفتح کی آخری آیت میں پھر حضور کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اور 28ویں پارے میں سورہ صف میں حضور کا نام نامی اس میں احمد ہے, ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. 5 دفعہ نام ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں. ان کی لڑی سے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ انبیاء کو بھیجا ہے. جد الانبیاء. جناب ابراہیم خلیل اللہ کی 2 بیویاں تھیں, سارہ اور ہاجرہ. سارہ سے جناب یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے, یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے, جناب یعقوب علیہ السلام سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے, اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے, یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے. یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل. اسرائیل وہی لفظ ہے جو کہ عربی میں کہا جاتا ہے عبداللہ. ہم بڑے شوق سے بچوں کا نام رکھتے ہیں عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو ان کی لینگویج میں عبرانی میں اسرائیل عبداللہ کو کہتے ہیں. اسرا کا مطلب بندہ, ایل کا مطلب اللہ. یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا. تو ان کے 12 بیٹے تھے. بنی کہتے ہیں اولاد کو, آف سپرنگ. ابن بیٹے کو کہتے ہیں, بنی اس کی جمع ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے چلے. ان 12 قبیلوں سے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. اور ان کا رب العزت نے بے شمار انبیاء کو مبعوث فرمائے. جناب اسحاق, جناب یعقوب, جناب یوسف سے آگے سلسلہ چلتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کی ایک لمبی لڑی ہے. اور جو دوسری بیوی تھی اما ہاجرہ علیہ السلام, انہوں نے جنم دیا جناب اسماعیل علیہ السلام کو. جناب اسماعیل کے بعد رب العزت نے نبوت کو روک دیا بنی اسماعیل میں, جب تک کہ اللہ رب العزت نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. وہ نبوت کا سلسلہ رکا رہا. تو بنی اسرائیل کو دیکھیں, بنی اسماعیل کو دیکھیں, اللہ رب العزت نے دونوں طرف سے انبیاء کو چلایا. اس لیے اوپر جو اصل ہیں یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام, ان کو کہا جاتا ہے جد الانبیاء. یہ نقشہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے کہ ان کی شخصیت, ان کا کردار کیسے شاندار ہوگا. اور ہمارے آج کے ہر ایک نوجوان بچہ اور بچی کے لیے سب سے بڑی جو سورس آف انسپریشن ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام. ویسے تو اللہ کے ہر نبی ہی صفات کے حامل ہوتے ہیں, اللہ کا ہر نبی صاحب کردار ہوتا ہے, اللہ اپنے ہر نبی کو خوبیاں اور صفات عطا فرماتا ہے. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام 25 صورتیں, 69 دفعہ ان کا نام, تو کیا کردار ہوگا ان کا. قرآن مجید نے ان کو 12 سے 13 مختلف القاب کے ساتھ پکارا ہے. ہر ایک لقب ہمارے لیے سورس آف انسپریشن ہے. ہم میں سے ہر ایک ان صفات کو اپنے اندر ایک ریفلیکشن لا سکتا ہے, اسے سیکھ سکتے. یہ صفت ہے, یہ میرے لیے آئینہ ہے, میں اس میں دیکھوں. تو انسان کی زندگی میں کچھ کردار بہت بڑی تبدیلی کا سبب ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. آپ دیکھیں سورۃ البقرہ سے شروع کریں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیا نمبر 124 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
در سے تھوڑی سی آواز کھول لیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان لیا. امتحان لیا کیا لیا اس کا ذکر بعد میں ہے. پہلے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے ان کو امام الناس بنایا ہے، لوگوں کا پیشوا، لوگوں کا رہبر اور لوگوں کا رہنما بنایا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام امام الناس، یہ ان کا ایک لقب. ان کا ایک لقب سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 125 میں ہے. اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. مفسرین لکھتے ہیں کہ جو خلیل کی صفت اللہ نے جناب ابراہیم کو عطا کی ہے یہ غور طلب ہے. خلیل کا لفظ خلت سے نکلا ہے. خلت کہتے ہیں ایسی محبت جو انسان کے روئے روئے میں، رگ و ریشے میں، بال کھال میں، بوٹی بوٹی میں جو محبت سرایت کر جائے. اسی کا کلمہ، اسی کا نام، اسی کا ذکر، ہر لہجہ، ہر لمحہ، ہر سانس، اسی کی یاد. خلت، خلیل بنایا. اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا حبیب بنایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ حبیب اور خلیل میں فرق یہ ہوتا ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سارا کچھ لے لیا جائے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سارا کچھ دے دیا جائے. فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا. سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 120 اور 121 پڑھیے. اللہ نے 5 صفات جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی. 5 صفات. وہ کون کون سی صفات ہیں؟ فرمایا ان ابراہیم کان امہ. بعض لوگ اکیلا پوری امت ہوتے، اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں انسان کی لیگیسی، روایت چھوڑ کے جاتے، وہ ایسا کردار چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ ایسا نشان چھوڑ کے جاتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر نوجوان کے سوشل میڈیا کے مختلف اکاؤنٹس ہیں، اور ہر نوجوان کی کوشش ہوتی ہے میرے میکسیمم فالوورز ہوں، زیادہ سے زیادہ ویوز ہوں، زیادہ سے زیادہ میرے فالوورز ہوں. وہ عجیب عجیب حرکات بھی ان کو کرنی پڑے تو وہ کرتے ہیں. بس اللہ معاف کرے کس قدر ہماری تہذیب گندی ہوتی جا رہی ہے کہ فیملی ویلاگز کے نام پر اپنی نوجوان بچیوں کو لوگ نچاتے ہیں، بیویوں کو بے پردہ کرتے ہیں، بہنوں کو، صرف کس کے لیے؟ تھوڑے سے ویوز کے لیے، شہرت کی خاطر. یہ سب ڈرامے بازی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنا کلچر دکھاتے ہیں، لوگوں کو کوئی اچھا سبق دیتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں. نہیں، یہ تو دیکھنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ وہاں سے کیا سیکھ رہے. بے پردگی، بے حیائی، ننگا پن، اپنی عزتوں کو اس طرح سے کھولنا، یہ ہمارے معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. اس کے لیے ایک سنجیدہ تحریک کی ضرورت ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے. ان اللہ لا یأمرکم بالفحشاء، اللہ فحاشی کو، فحشا کو، انڈیسنسی کو، منکرات کو نہ پسند کرتا، نہ اس کی اجازت دیتا. تو نوجوان کس قدر فالوورز کی بھوک میں مبتلا ہے کہ ہمارے فالوورز زیادہ سے زیادہ ہو جائے. یہاں پہ دیکھیں یہ ایک کردار ہے. 4000 سال سے آج تک لاکھوں کروڑوں لوگ زمین کے پیٹ میں چلے گئے، لاکھوں کروڑوں لوگ بقید حیات ہیں، لیکن ایک نام، ایک کردار آج بھی جگمگا رہا ہے، اور وہ نام ہے ابراہیم کا. ہو سکتا ہے آج کی اس محفل میں کئی سارے ایسے لوگ ہوں جن کا نام سابقہ یا لاحقہ ابراہیم ہو، جن کے والد کا نام ابراہیم ہو، بیٹے کا نام ابراہیم ہو، ان کی فیملیز میں ابراہیم کے نام سے ہو. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سمو باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں کے ساتھ اپنے بچوں کے نام رکھا کرو. سمو باسمی، میرے نام کے ساتھ بچوں کا نام رکھا کرو. ان مقدس ناموں کی برکات ہوا کرتی.
فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم پوری امت تھے، امت، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں، کروڑوں، ایک بندہ ان سب کا ریپرزینٹیٹو، ایک اکیلے بندے کو قرآن مجید نے امت کہا ہے، اکیلا آدمی امت ہے پورا. کیوں؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ان کی صفات کیا ہے؟ قانتا للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے. فالوور چاہیے، امامت چاہیے، رشد و ہدایت چاہیے، قیادت چاہیے، رہبری اور سروری چاہیے، یہ انبیاء کی صفات ہے. کان امتا قانتا للہ. سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری شروع کرو، اللہ مخلوق کے اندر محبت خود بخود ڈال دیتے. سورہ مریم پارہ نمبر 16 کے آخر کو پڑھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ پہ قائم رہتے ہیں، اللہ زمین پر ان کی محبت کو پھیلا دیتے ہیں. اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ اس سے محبت کیجئے. اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے زمین کے اوپر اس کی محبت پھیلا دیں. پھر زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں ان کی محبت پھیلا دی جاتی. جانور، چرند، پرند تک ان کی اطاعت قبول کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں. اللہ ایسے انسانوں کے لیے اپنی پوری کائنات کو مسخر کر دیتے ہیں. بری مخلوق کے بعد بحری مخلوق، اللہ وہاں پر ان کی محبت پھیلا دیتے ہیں. سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. یہ اللہ نے محبت کو پھیلایا. یہ ہے فالوئنگ کا جو پیٹرن اللہ نے بتایا. کان امتا قانتا للہ حنیفا. حنیفہ ان کی صفت بیان کی گئی. حنیف، گوشہ نشی، اکیلے خلوت میں اللہ کو یاد کرنے والا. انڈیسنٹ ایکٹ سے، حرام خوری، حرام کاری، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے الگ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے. مسلمہ. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، نصرانی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے. جب ان کی سیرت، ان کی صفات، ان کا کردار، ان کے عقائد ان میں سے مر گئے تو اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم کے ساتھ تمہارا تعلق ہے نسل کا، اصل کا تعلق ہے تمہارا، لیکن خالی یہ تعلق ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں ان کی صفات کا کردار، ان کے عقائد، ان کی زندگی، اس کی ریفلیکشن تمہارے اندر چاہیے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. غلط، ابراہیم یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ. ابراہیم تو حنیف تھے اور مسلمان تھے. اللہ نے ان کو کہا حنیف، مسلم. اللہ نے ان کو کہا کہ یہ حنیف بھی ہیں، یہ مسلمان بھی ہیں. حج پہ جانے والوں کو اللہ نے کہا حنفاء. حنیف کی جمع حنفاء. اللہ نے ان سب کو حنفاء کہا جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی صفت، ان کی روایت، ان کی لیگیسی کو لے کر کے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. پھر ساتھ ہی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ملت ابیکم ابراہیم، تم جو ملت محمدی کی پیروکاری کرتے ہو یہ دراصل ملت ابراہیمی ہی کی ریفلیکشن ہے، یہ اسی کا پرتو ہے، اسی کا سایہ ہے. اس لیے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ہر نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، شوق سے پڑھیں بھائی، شوق سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس طرح حضور اور حضور کی آل پر درود بھیجنا ہے، اس سے پہلے اسی طرح سے جناب ابراہیم اور ان کی آل پر بھی درود بھیجنا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کے لیے بھی برکت کی دعا ایکولی. ابراہیم علیہ السلام، ان کی فیملی، حضور پاک علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اطہار، ان کے لیے بھی اتنی اسی طرح سے برکت اور خیر کی دعا. یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہا پارہ نمبر 17 کے اندر سورۃ الحج کی آخری آیہ میں، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے، ابراہیم نے تمہارا نام رکھا مسلمان.
یہ ہمارا نام بڑا مقدس نام ہے مسلم، بہت بڑا اعزاز ہے مسلمان ہونا، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ ابھی 2 جمعے پہلے میں نے اسلام امن کا دین ہے، میں نے اسلام اور مسلم کا معنی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام، یہ لقب عطا فرمایا مسلمین۔ ڈرنا چاہیے کسی کو مسلم کا فتویٰ اس سے واپس لیتے ہوئے کافر کہتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ جناب ابراہیم نے فتویٰ دیا مسلم، جب تک ایز لانگ ایز تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار ہو مسلم۔ کافر کہنا یہ لیگل ٹرم ہے، جو لیگل لا اسلامک شریعہ کے جو ایکسپرٹ ہیں صرف یہ ان کی ڈومین ہے کہ وہ کب کس کو ڈٹرمن کرتے ہیں، کب کس کو کافر کہتے ہیں۔ هو سماکم المسلمین، فرمایا کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی اللہ نے، شاکر لانعمی، یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے۔ شکر گزار ہونا یہ بہت بڑا وصف ہے، شاکر۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ جتنا کیوس، جتنی انارکی، بے چینی، ریسٹ لیسنس ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ شکر کی کمی ہے۔ کچھ لوگ زندہ سلامت کھڑے ہوئے نہ شکری کے پرچارک ہوتے، ان کے ہر جملے سے نہ شکری نظر آ رہی، اس کے پاس بیٹھنے والا نہ شکری کی بدبو لے کے اٹھتا ہے صبح سے لے کے شام تک۔ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس بندے کے ساتھ کنورسیشن میں۔ اور کچھ لوگ کھڑے صحیح سلامت باتوں باتوں میں اگلے بندے کو شکر گزار بنا چاہتے، ان کے بول ایسے ہوتے۔ ایک آدمی کسی دوست سے ملنے جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تمہاری تنخواہ کتنی ہے، جیسے ہی وہ تنخواہ بتاتا ہے یار اتنے 1000 ہے، اس کے ساتھ ہی وہ رونا شروع کر دیتا ہے، یار اتنی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوتا ہوگا، یار بڑا مشکل ہے، یار فلاں کو گالی، ادھر کو گالی، اس کو گالی، یار کیسے چلتا ہوگا۔ تو میں بتاؤں وہ فلاں جگہ پہ میرا دوست ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے، صرف اس کے 2 جملے 1 منٹ کی گفتگو نے اس بیچارے کی پوری زندگی کو تباہ کر دیا۔ وہ اپنے کام پر مطمئن نہیں ہوگا، اپنے مالک کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، اس کو چھوڑے گا، کہیں اور بھاگے گا، پھر تلاش کرے گا، پھر اس کو ملتی ہے نہیں ملتی، وہ آپس میں دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہے، اور مسئلہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ایک بندہ تھا جس نے 1 منٹ اس کی برین واشنگ کی تھی۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون بندہ آپ کے ساتھ کیا گفتگو کر رہے۔ فرمایا شاکر لانعمی، کچھ لوگ شکر کے پرچارک ہوتے، شکر پھیلانے والے ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا صدیقا نبیّا، کہ آپ ان کا ذکر کیجئے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ ابراہیم کو کتاب میں پڑھیے، اس کا ذکر پڑھیے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو زندگی ہے، یہ جو حیات تجربہ ہے، ہم ان سے 10 بڑی بڑی چیزیں سیکھ سکتے، 10 چیزیں۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والا شخص توحید کی دعوت دیتا ہے، موحد ہوتا ہے اور شرک سے بیزار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام آیت نمبر 74 سے لے کے 79 تک اس کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے سورہ ممتحنہ کے اندر آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے۔ ایک طرف ان کے باپ، پوری قوم، وہ ایک طرف ہے، پوری قوم، پورا قبیلہ شرک کے اوپر کھڑا ہوا ہے، مظاہر پرستی کا دور ہے، اور ایک طرف اکیلا ابراہیم ہے۔ جب انسان کو حق سچائی سمجھ میں آ جاتی ہے نا، اس کو چاہیے کہ پھر اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، استقامت۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سب سے پہلی چیز ہم یہی سیکھ سکتے۔ نمبر 2، بت شکنی اور آزمائش میں استقامت۔ مسلمان بت فروش نہیں ہوتا، بت شکن ہوتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا دائرہ کار، دائرہ اختیار ہے۔ جس کا دائرہ اختیار، جس کی قوت، جس کا اقتدار اس لیول پہ ہے کہ اس نے بت کو توڑنا ہے تو اس نے بت کو توڑنا ہے۔ ابتدائی لیول پر آپ نے سب سے پہلے اپنے اندر کے بتوں کو توڑنا ہے۔ غیر اللہ کی محبت تو نہیں، آغاز یہاں سے ہوتے ہیں۔ لوگ باہر والے بتوں کے پیچھے پہلے بھاگتے ہیں، اندر جو بت ہے تمہارے، اس دل دے وچ ایک مندر ہے، اس مندر دے وچ ایک بندر ہے، اس بندر نو جڑا مارے وہ اصل قلندر ہے۔ سب سے پہلے اندر کے بتوں کو توڑ رہے ہیں۔
اور اس پر استقامت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. مرے بت خانے میں کعبے میں گاڑو برہمن کو. بہت بڑا شعر ہے, بہت بڑا جملہ ہے. برہمن کو کیسے لے جائیں کعبے میں؟ برہمن کو کعبے میں لے جانے کا درس نہیں ہے. اصل جو درس ہے وہ پہلے مصرے میں پڑا ہوا ہے. وفاداری بشرط استواری. مسلمان سے استقامت چاہیے اللہ کے ساتھ, وفاداری, اس میں کنسسٹنسی اور تسلسل چاہیے ان سے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کے 70 تک پڑھی گئی ہے, 20 آیات, رکوع نمبر 5 ہے. سورہ صافات پڑھی آیت نمبر 63 سے 113 تک. تیسرا سبق رضائے الہی کے لیے ہجرت, اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا, اپنے وطن کو چھوڑنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے. وقال انی مہاجر الی ربی. سورہ عنکبوت یہ کہتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے رب کی خاطر اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. ہجرت میں اللہ نے بڑی برکات رکھی ہیں. چوتھی چیز, انہوں نے عظیم قربانی دی. آج تک لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی اس قربانی کی یاد میں ہر سال قربانی جیسی عظیم عمل سر انجام دیتے. اب سورہ صافات پڑھی, رب العزت نے خود قرار دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے ابراہیم کو ذبح عظیم کی توفیق عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت سخاوت اور مہمان نوازی. اب سورہ ہود پڑھیے, سورہ زاریات پڑھیے. مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. انہوں نے کہا سلام. ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا قال سلام. سلام کا صرف جواب دیا. فما لبث, اس کے بعد ٹھہرے نہیں وہاں پہ. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. فوراً گئے. سورہ زاریت کہتی فراغ الی اہلی, فوراً گئے اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین فجاء بعجل حنیذ. بھونا ہوا بچڑا. ہم میں سے کئی سارے لوگوں کو سالوں تک نہیں ملتا. مہمانوں کے لیے تو ہم کہاں سے لے کے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام گئے. آپ انداز چیک کریں, سٹائل چیک کریں. ہمارا بھی ایک سٹائل ہے کہ جس وقت مہمان جا رہا ہوتا ہے نا, اس وقت پوچھتے ہیں بھائی جان کوئی چائے پانی, بیٹھو نا. جب آتا ہے تو اس وقت پوچھ کے اس کو شرمندہ کرتے ہیں. جی دسو کی کھانا پینا. پھر وہ کہتا ہے یار کچھ بھی نہیں کھانا پینا, میرا کام کرو, مینوں اجازت دو. یہ ہمارا بھی سٹائل ہے ایک. مہمان انسان کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے, زحمت کا سبب ہوتا ہے, لیکن اصل میں اس کے اندر رحمت چھپی ہوتی. ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے نہیں. قرآن کہتا ہے صرف سلام کیا ہے. لمبے حال چال کہانیاں, ابھی تک سفر کی ساری رودات بھی ان سے پوچھی. فوراً گھر گئے. فجاء بعجل سمین, لے کے بھی کیا ہے, بھونا ہوا بچڑا, بہترین کھانا اپنے مہمانوں کے لیے لے کے. یہ ایک ریفلیکشن ہے ہمارے لیے. ہم اس میں دیکھیں کہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے, ہمارے اندر مہمان نوازی کا کتنا شوق ہے, ہم مہمانوں کا کیسے اکرام کرتے. یہ ابراہیم علیہ السلام, ان کی ایک صفت اطاعت والدین, باپ کی اطاعت. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی صفت. ابراہیم علیہ السلام کی حیات سے ہی, ان کے عمل سے ہی علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ والدین کافر بھی ہوں, مشرک بھی ہوں, تو بھی دنیا کے معاملات میں ان کی اطاعت واجب ہے. ان کی انسلٹ نہیں کر سکتے, ان کے ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے, ان پر شاؤٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو شرمندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کا ماضی ان کو گنوانے کی اجازت نہیں ہے, مختلف ہیلوں بہانے سے ان کو شرمندہ کرنا. آج کل کے نوجوان بچے بچیاں والدین کے اوپر شاؤٹ کرتے. ابھی کل ہی ایک آپا جی کا فون آیا, رو رہی تھی کہ نوجوان بچے کو, میرا بیٹا ہے 24 گھنٹے گھر میں رہتا, لیکن کتنا عرصہ ہو گیا مجھ سے ملا نہیں. میں اس کے کمرے میں جاتی ہوئی ڈرتی ہوں. مفتی صاحب کوئی تعویذ دیجیے. اب اس سے ہم کیا تعویذ دیں. نوجوانوں نے اپنا بیہیویئر ہی ایسا بنا لیا, دوستوں کے لیے اپنی باتیں کھولتے ہیں, باہیں کھولتے ہیں, پارٹیاں ہیں, کھانے ہیں, ان کو وقت دیتے ہیں, گھر آتے ہیں, والدین کو دیکھتے چہرے پہ 12 بج جاتے. ہے کچھ پیرنٹنگ کا قصور بھی ہے, والدین کا بھی کچھ قصور ہے, پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ہمیں پیرنٹنگ بھی نہیں آتی, وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم بچوں کی تربیت کی بات بہت کرتے ہیں, والدین کی تربیت کی بات نہیں کرتے.
پہلے والدین کی تربیت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے میری بات سے اختلاف کریں، پوری ذمہ داری سے عرض کروں، پہلے والدین کی تربیت کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ ان کو گھر سے نکال رہے، سنگساری کی دھمکی دے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ محبت سے بات کر رہے ہیں. سورہ مریم کا رکوع نمبر 3 پڑھیے گا جا کے، آپ کا بڑا ایمان تازہ ہوگا. یقین مان کہ اللہ کے انبیاء کیسے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی سیرت و کردار کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.